میں نے ایک نافرمانی کی، میں جہنم سے نکالا گیا، یہ 60-70 سال کے لیے تو کم از کم آئیں گے ہی نا، ایک نافرمانی تو میں بھی کروا لوں گا ان سے، سب ہم جائیں گے ایک ساتھ ہی۔ تو اللہ پاک نے کہا نہیں، جتنی بار معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اللہ آپ کا آنا قبول کرے۔ ایک مرتبہ پھر بھائی سب دوستوں سے دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ بھی، آپ نے مجھے موقع دیا میں یہاں آ کر آپ سے بات کروں۔ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے میرے دوستوں ایسے آثار بنانے کی توفیق دے، ہم جب یہاں سے جائیں تو ہماری قبر روشن ہو، ہم اس دنیا میں آئے ہی ایک شاندار موت بنانے کے لیے، ہم اس دنیا میں آئے ہی جنت میں جانے کے لیے، ہم تو یہاں کی مخلوق ہی نہیں ہیں۔ میں ایک مرتبہ میری بیگم نے میرے سے پوچھ لیا یہ مردوں کو کیا پرابلم ہے، یہ کیوں دیکھتے ہیں دوسری عورت کی طرف؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ ہم جنت کی مخلوق ہیں، ایک عورت سے ہمارا گزارا نہیں ہے یار، کیا کریں ہم تو جنت کی مخلوق ہیں بھائی۔ ارے دیکھو نا ہنس رہے ہیں، یہ بھی، یہ دونوں بھی ہنس رہے ہیں۔ ارے ہم جنت کی مخلوق ہیں بھائی، ہم اس دنیا کی ہیں ہی نہیں، یہاں تو وقت گزارنا ہے خاموشی سے حکم مان کے، جیسے بڑے کہہ رہے ہیں چلتے 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 یہاں تک کہ موت آئے اور اسرائیل آئیں اور کہیں اے نیک روح چل اب اپنے اللہ کی طرف، واہ پیسے وصول ہو گئے۔ یہ ہے، یہ شوق ہوا کرتا تھا صحابہ کو، اسی لیے تو دنیا پیروں میں پڑی رہتی تھی۔ جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ ہاتھ نہیں لگے گی، یہ ہاتھ نہیں لگے گی۔ اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اس کو دوڑا دوڑا دوڑا، جو تجھے چھوڑ کے بھاگے اس کے پیر کی جوتی بن جا، یہ اللہ کا حکم ہے دنیا کو۔ ہاں میرے دوست، ایمان اس لیے ضروری ہے، ورنہ ایمان کے بغیر یہ دل کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اور ہم نے کہاں سے دیکھنا ہے؟ یہاں سے دیکھنا ہے، یہاں سے دیکھنا ہے، کہاں سے دیکھنا ہے؟ دل سے دیکھنا ہے۔ یہ آنکھ تو جھوٹ دکھاتی ہے، یہ تو دکھا رہی ہے وہ دیکھو زمین اور آسمان مل رہے ہیں، تو مل رہے ہیں کیا؟ نہیں، یہ جھوٹ دکھائے گی۔ یہ آنکھ بتائے گی، میں آخری 1-2 منٹ لوں گا، یہ آنکھ بتائے گی ادھر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائے گی۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں یہ بات اتنا بولتا تھا اتنا بولتا تھا اتنا بولتا تھا، زندگی کے آخری وقتوں میں مجھے کرامن کاتبین کے لکھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں میں نے جنت دوزخ اتنی بولی اتنی بولی اتنی سنی، اللہ کی قسم آج جنت اور دوزخ کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دو گے، نہ میرے ایمان میں اتنی سی کمی ہوگی نہ اتنا سا اضافہ ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کی تفسیر ہے عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین تک آتی ہے، اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا، کوئی حصہ نہیں ملتا۔ مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں آپ نے میوزک چھوڑ دی، آپ یار کیا زندگی تھی، بڑی قربانی دی آپ نے۔ میں نے کہا قربانی تو میں نے نہیں دی، قربانی تو آپ دے رہے ہیں۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، قربانی تو آپ کی ہے کہ اللہ سے تڑے ہوئے ہیں بالکل، ماننی بھی نہیں تیری، پھر بھی رہنا ہے اسی کی دنیا میں۔ میں تو بچ گیا، میں نے تو کہا یا اللہ جتنا کیا معاف کر دے، آئندہ بھی غلطی کروں تو معاف کر دے، قربانی تو تیری ہے۔ نوکر گھر میں رہ رہا ہو، مالک سے جھگڑے سے مالک رہو تو اس کو پیٹ رہا ہو پھر بھی رہ رہا ہے، میں نے کہا قربانی کس کی ہے؟ ماننے والے کی کہ نہ ماننے والے کی؟ میں نے قربانی تو نوکر کی ہے، وہ روز مار کھانے کے لیے تیار ہے، تو میں نے کہا قربانی تو آپ دے رہے ہیں۔ پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ گھوم گیا، بھائی کیا باتیں کر رہا ہوں اس کے ساتھ، تو قربانی تو نافرمان کی ہے، وہ دے رہا ہے بیچارہ۔ نہیں میرے دوستو، ایک مسلمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کر فرما رہے ہیں اے کعبہ تیری حرمت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، لیکن ایک مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بڑھ کر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کو توڑ دے، بجائے اس کے کہ ایک مسلمان کی عزت کی ہتک ہو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس اللہ کے اس پر کلمہ لکھا ہو اور یہ نیچے گرا ہوا ہو، آپ اس کو اٹھائیں گے، صاف کریں گے،
जेब में डालेंगे, कहीं रखे किसी ऊपर जगह पे रख देंगे। इस पर्चे की तो आपकी नज़र में इतनी कीमत है, तो वो मुसलमान जिसके दिल में कलमा है, मैं दरअसल उसको तो कम समझूं, इन गैरों को ऊंचा समझूं। शैतान ने इनके पास जाकर करना क्या है? वो तो इन बेचारों को लेके जा रहा है, ये तो हमदर्दी के लायक हैं ये बेचारे। हाँ, मैं कसूरवार हूं कि मैं इनको वो जिंदगी ही नहीं दिखा रहा जिस जिंदगी को देख कर ये इस्लाम की तरफ आए, बल्कि मैं इनके पास जाता हूं, मैं कहता हूं अरे सुन, किस चीज की तू परवाह करता है, तू शेर करेगा, मैं सवा शेर करके दिखाऊंगा तुझे। बर्मिंघम में हमारी एक जमात गई, तो एक मुसलमान भाई को जाके दावत देने लगे, तो उसने कहा कि और मैं मुसलमान हूँ भाई, मुझे दावत ना दो, ये गैर मुस्लिम है, सामने जाके इसको दावत दो। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें इसके पास ले जाएं। तो वो साथियों को लेकर उधर चला गया। उधर जब गया तो जो गैर मुस्लिम था वो उसको कहता है, तू मुझे चाहता है मैं मुसलमान हो जाऊं, मैं इसकी तरह हो जाऊं? मेरी तो एक गर्लफ्रेंड है, ये रोज एक बदलता है। मैं वीकेंड पे शराब पीता हूं, ये रोज शराब में धुत रहता है। मैं तो कभी साल में एक दफा जाकर कसीनो जाता हूं, इसके घर में जुआ होता है, मैं इसकी तरह हो जाऊं? जब ये हम जिंदगी उनको दिखाएंगे तो कसूरवार हम होंगे। अब अल्लाह की मार बराह रास्त हम पर पड़ेगी। तो ये लोग तो रहम खाने के लायक हैं, इनसे हमदर्दी जरूरी है मेरे दोस्तों, नफरत नहीं। अंबिया का ये मिजाज हुआ करता था, अंबिया का ये मिजाज हुआ करता था कि अंबिया गैरों से दिल में इंतहाई शफकत रखते थे। हाँ, और जो गैरों से दिल में शफकत नहीं रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे अपने दीन का काम नहीं लेंगे, क्योंकि ये काम अंबिया का काम है। जब तक अंबिया के मिजाज पर नहीं आएंगे उस वक्त तक ये काम अल्लाह नहीं लेंगे। हम अपने आप ही को बेवकूफ बनाते रहेंगे, खुशफहमी में रहेंगे। लेकिन ये हमसे बेहतर हो गए, ये आप और मैं फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या शक्ल दिखाएंगे? या रसूलुल्लाह, आपके कलमे की तो हमारी नजर में कोई कीमत ही नहीं थी। ये अक्सर ये जुमला कह देते हैं। ये भी खतरनाक जुमला है। उनके अंदर तो दीन बहुत मौजूद है, वो अगर कलमा पढ़ लें तो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर मुसलमान हो जाएंगे। अरे खुदा के बंदे, ये जो अगर मगर तगर तू लगा रहा है, जरा ये होने तो दे पहले एक दफा। अगर यूं हो जाए, अगरचे हालांकि चूके चुनाचे, ये सब तो बेकार की बातें हैं।